أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس يعلمون في الدنيا على قدر منازلهم في الجنة. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اقوال اور جن کے افعال ہم سب کے لیے حجت ہیں اور جن کی گفتگو پر عمل کرنا خیر دنیا اور خیر آخرت کا سبب ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس یعلمون فی الدنیا علی قدر منازلہم فی الجنہ. لوگ دنیا میں عمل کرتے ہیں اس اعتبار سے ان کی جنت میں نازل معین، یعنی جنت میں جانے کا راستہ کہیں اور سے ہو کے نہیں جاتا، اس دنیا سے ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا در حقیقت ہمیں معین کرتی ہے کہ یہ راستہ اہل جنت کا ہے، اہل جہنم. لیکن وہاں اس کی منزل، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت بلندتر ہے. وہ سب کچھ اس دنیا میں عمل سے، لہذا ہمارا عمل اگر بہتر ہوگا تو ہم جنت میں بلندتر مقام پہ. ہم سب کے اعمال کو درست کرنے کی ہم سب کو الثانی مفہوم الوصف. دوسرا جو مرحلہ ہے مفاہیم میں، مفہوم شرط کے فوراً بعد وہ مفہوم وصف ہے. وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ أُمُورًا. ہم حال کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ امور کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک دم سے آپ کی خدمت میں مفہوم وصف کو پیش نہیں کر رہے ہیں، مفہوم وصف کے لیے آپ کے اذہان کو آمادہ کر رہے ہیں، اور اس آمادگی کے لیے کچھ امور کا ہونا ضروری ہے. ان امور کو سمجھ لیجیے تاکہ پھر مفہوم وصف کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے. الاول، الامر الاول، پہلا امر کون سا؟ المراد من الوصف. وصف سے مراد فی عنوان المسئلہ، مسئلے کے عنوان میں مفہوم الوصف آیا نا، اس مفہوم وصف میں وصف سے مراد. تو مسئلے کے اندر جو عنوان کے اندر جو نام آیا ہے وصف، اس کی وضاحت کرنے کے لیے پہلے معنی لے گا. سمجھے وہ وصف ہے کیا؟ کہ لیس خصوص الوصف النحوی. جو اس مفہوم وصف میں لفظ وصف آیا ہے، اس سے مراد خاص طور پہ وصف نحوی نہیں ہے. پھر کون سا وصف ہے؟ بل الاصولی، بلکہ اس سے مراد اصولی وصف ہے. جناب وصف اصولی اور وصف نحوی میں کیا مسئلہ ہوا؟ کہ وصف نحوی 5 چیزیں ہیں. اس پہ فاعل ہے، مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اور نہیں حال تمیز نہیں ہے. دو چیزیں اور بھی میں ذہن میں نہیں، 5 چیزیں ہیں جن کو آپ شمار کر سکتے ہیں. لیکن جب وصف اصولی کی بات ہوگی تو اس کے اندر فَيَأُمُّ الْحَالُ وَالتَّمِيزُ، لہذا اس کے اندر حال اور تمیز بھی آ جائے گا. حال اور تمیز نحوی اعتبار سے وصف کی اقسام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حال اور تمیز بھی اس میں عام ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا. حال اور تمیز فقط کہ نہیں، مما یصلح، ہر وہ چیز میں صلاحیت پائی جاتی ہو، ان یقع قیدن، کہ وہ بعنوان قید واقع ہو جائے، لمتعلق تکلیف اور لنفسه، چاہے خود تکلیف کے لیے یا متعلق تکلیف کے لیے، جو بعنوان قید واقع ہو جائے وہ اس سے مراد وہ ہے وصف. تو اس کا مطلب یہ کہ وصف اصولی کا دائرہ بڑا ہے، عام ہے، اور وصف خصوصی، وصف نحوی خاص، چھوٹا دائرہ ہے. الثانی، امر ثانی، یشترط فی الوصف، وصف کے لیے شرط ہے ان یکون اخص من الموصوف مطلقا، کہ وصف جو ہے وہ موصوف سے اخص سے مطلق ہو. یعنی موصوف اور صفت کے درمیان جو نسب اربع میں سے دیکھا جائے وہ نسبت کون سی ہو؟ وہ نسبت عام خاص مطلق کی نسبت ہو. کیوں؟
حتی یصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، تاکہ صحیح ہو کہ موضوع باقی رہے گا اگر وصف منتفی ہو جائے. اگر وصف منتفی ہو رہی ہے تو وہ موصوف باقی رہے گا، موضوع باقی رہے گا. کہ انسان العادل، جیسے انسان عادل، انسان موصوف ہے، عادل اس کی صفت ہے، اور عادل اور انسان کے درمیان جو ہے وہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. عادل اخص مطلق ہے، انہوں نے کہا وصف اخص مطلق ہو، انسان جو ہے وہ عام مطلق ہے اخص سے. اگر لفظ انسان سے عادل کو ہٹا بھی دیے جائے اور عادل منتفی ہو جائے، عادل ختم ہو جائے، تب بھی حضرت انسان باقی رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عادل کے ختم ہوتے ہی انسان ہی ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اخص سے مطلق ہے، عادل کم ہے، انسان زیادہ ہے، اس میں غیر عادل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی فائدہ کیا ہے کہ فخرج منہ ما اذا کانا متساویین، لہذا اب خارج ہو جائے گا اس سے وہ بات کہ جب دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی پائی جائے. جیسے کل انسان المتعجب، انسان متعجب. اب انسان متعجب کے طرح انسان وہ جو تعجب کرنے والا ہے، تو کیا کوئی ایسا انسان جو تعجب کرنے والا نہ ہو؟ انسان اور متعجب کے درمیان صفت اور موضوع جو نسبت پائے وہ صفت تساوی ہے. اور صفت تساوی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں اتنے ہی متعجب ہیں، جتنے متعجب ہیں اتنے ہی انسان ہیں. اب اگر متعجب کو ہٹا دیا ہے تو حضرت انسان باقی نہیں رہیں گے. ایک چیز خارج ہوئی اگر نسبت تساوی کی ہو، وَمَا إِذَا كَانَ عَامٌ مِّنْهُ مُطْلَقًا، اور دوسرا یہ کہ اگر صفت جو ہے وہ موصوف سے عام ہو، اخص نہ ہو، عام ہو. جیسے کل انسان الماشی، اب انسان موصوف ہے، ماشی صفت ہے، اور ماشی جو وہ عام میں مطلق ہے انسان کے مقابلے میں موصوف سے. کیا مطلب؟ چلنے والا، تو چلنے والا صرف حضرت انسان ہے. چلنے والا تو کتا بھی چلتا ہے، بندر بھی چلتا ہے، گھوڑا بھی چلتا ہے، گائے بھی چلتی ہے، چلنے والے تو بہت سارے ہیں. تو صفت عام ہے انسان موصوف سے، کہتا یہ بھی خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر ماشی ہی ختم ہو گیا تو انسان ہر چلنے والا ختم ہو جائے گا، بندر بھی ختم ہوگا، سب کو بچا ہی نہیں اس کے اندر. لہذا ضرورت ہے کہ وصف اور موصوف کے درمیان جو نسبت پائی جائے وہ عام اور اخص سے مطلق کی نسبت ہو، جس میں موصوف عام میں مطلق ہو اور صفت اخص سے مطلق ہو. وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَامٌ، یہ ذرا بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.